بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات میں پچھلے چند دنوں سے کشیدگی پائی جاتی تھی، اس کے لیے ایک خوشخبری آئی ہے۔ عرب ممالک کا ایک ٹی وی چینل ہے الجزیرہ ٹی وی۔ الجزیرہ کی یہ خبر ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف گامزن ہو گئے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ سعودی عرب کے جو سفیر پاکستان میں ہیں ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں سعودی ولی عہد کا پیغام انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف تک پہنچایا، اور اس کے بعد انہیں پاکستانی آرمی چیف کو سعودی عرب میں دورے کی دعوت دی گئی، جو کہ انہوں نے قبول کر لی۔ اگلے چند روز میں آرمی چیف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اور کچھ باتیں جو ابھی آپس میں کرنے والی رہ گئی ہیں وہ کی جائیں گی، اور اس کے بعد یہ کشیدہ صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ الجزیرہ کی خبر کے مطابق یہ سعودی عرب اور پاکستان کا اتحاد جو ٹوٹنے کے بالکل قریب تھا وہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے، اور طے یہ پایا گیا ہے کہ OIC کا اجلاس اسلام آباد پاکستان میں بلایا جائے گا، اور پاکستان کا جو مطالبہ تھا کہ اس اجلاس میں کشمیر کے متعلق ایجنڈا جو ہے اس پر بات کی جائے گی۔ تو یہ ناظرین ایک بہت بڑی خبر ہے، اور یہ مسلم امہ کے لیے بہت بڑی ایک خوشی ہے، اور مسلم امہ کے جو دشمنان تھے ان کے لیے یہ بری خبر ہے۔ اور اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی انڈیا میں صف ماتم بچھ گئی ہے، اور انڈیا کے نریندر مودی سخت پریشان ہیں۔ ناظرین، اس کشیدہ صورتحال میں جو پچھلے چند دنوں میں جب شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، جب ان کا سخت بیان آیا تو دنیا کے سامنے یہ کشیدگی آئی، لیکن یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو کشیدہ صورتحال ہے یہ پچھلے 4 ماہ سے ہے، 4 ماہ سے یہ چلی آ رہی ہے، اور اب پاکستان کی طرف سے یہ جو سخت قسم کا بیان پاکستان کے وزیر خارجہ نے دیا تھا وہ انتہائی مجبور ہو کے دیا تھا۔ اب میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان اس حد تک مجبور ہو گیا تھا۔ ناظرین، سعودی عرب نے 3 بڑے مطالبات پاکستان کے سامنے رکھ دیے تھے، اور ان 3 مطالبات میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ سی پیک جو ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لو، اور چائنا کے ساتھ چلنا جو ہے وہ مستقبل میں بند کر دو، چائنا کے کیمپ میں جانے کی بجائے امریکی کیمپ میں آ جاؤ، امریکہ کے ساتھ چلو۔ ایک یہ مطالبہ تھا، اور یہ سیدھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ پیچھے سے امریکہ کے کہنے پر ہی یہ سعودی عرب نے پاکستان کے سامنے یہ مطالبہ رکھا۔ جب پچھلے دنوں چائنا کی اور انڈیا کی آپس میں لداخ کے مقام پہ جنگ ہوئی، اور چائنا نے انڈیا کو کافی مجبور کر لیا، اور ان کا بہت سارا علاقہ بھی فتح کر لیا جو کہ ابھی تک بھی چائنا کے قبضے میں ہے۔ اس وقت چائنا کا ساتھ اندرونی طور پر پاکستان نے کافی حد تک، پاکستان کے ISI نے چائنا کا ساتھ دیا، یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ چائنا اور پاکستان نے مل کر یہ کام کیا۔ اب یہ خبریں جب امریکہ تک بھی پہنچی تو امریکہ نے سعودی عرب کے ذریعے، جیسا کہ پرانی اس کی عادت تھی، اس نے پاکستان پہ دباؤ اپنا بڑھایا اور کہا کہ آپ اپنے دوست پاکستان سے یہ کہیں کہ وہ چائنا کا ساتھ چھوڑ دے، چائنا سے پیچھے ہٹ جائے، سی پیک سے الگ ہو جائے۔ جب یہ مطالبہ سامنے آیا تو اس وقت پاکستان کا شدید رد عمل آیا۔ اس سے پہلے 2 مطالبات اور تھے، ان 2 مطالبات میں یہ تھا کہ آپ ایران کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات اتنے اچھے نہ کرو جتنے آپ کرتے جا رہے ہو،
بلکہ ایران کی کسی قسم کی مدد بھی نہ کرو، اور ایران چونکہ سعودی عرب کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، تو آپ یہ سمجھو کہ ایران سعودی عرب کا دشمن نہیں ہے بلکہ پاکستان کا. ایک تو یہ بھی سعودی عرب کا مطالبہ چلا آ رہا تھا، لیکن اس پر اتنا شدید رد عمل پاکستان نے نہیں شو کیا. اور اس کے علاوہ ترکی سے بھی پیچھے رہنے کے لیے سعودی عرب کوشش کر رہا تھا کہ آپ ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات زیادہ نہ بڑھاؤ، کیونکہ سعودی عرب یہ سمجھتا تھا کہ ترکی جو ہے وہ آنے والے وقت میں سعودی عرب کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. سلطنت عثمانیہ کا جو دور تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس کو 100 سالہ ایک معاہدہ جب ہوا تھا تو وہ 2023 میں وہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے. اس سے سعودی عرب کو یہ ایک ڈر ایک خوف ہے کہ کہیں 2023 کے بعد جب ترکی کی حکومت اس معاہدے سے آزاد ہوگی تو وہ کہیں کوئی اور مطالبہ نہ کر لے کہ یہ سعودی عرب بھی ہماری سلطنت ہے. کیونکہ اس وقت یہ 7-8 ملک جو ہیں، جب یہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی تو 6-7 ملک اور جو سعودی عرب کے علاوہ اور بھی ہیں جو انہی کی سلطنت کے اندر آتے ہیں. تو یہ ایک خدشہ رہتا ہے. اسی لیے اسی خدشے کے پیش نظر پچھلے دنوں انہوں نے ترکی کا ایک ڈرامہ جو ہمارے پی ٹی وی پہ چل رہا ہے الطغر الغازی، اس کو بھی بند کرنے کا سعودی عرب نے مطالبہ کیا تھا. ناظرین، یہ جو دو مطالبات پیچھے ہیں اس پر تو اتنا زیادہ شدید رد عمل پاکستان نے نہیں شو کیا، لیکن جب چائنا سے پیچھے ہٹنے کے لیے اور سی پیک سے پیچھے ہٹنے کے لیے سعودی عرب نے پاکستان پہ دباؤ بڑھایا تو پھر پاکستان نے اپنا شدید رد عمل دیا. کیونکہ ہم کسی صورت بھی سی پیک سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوگی، اور چائنا کو ہم کسی صورت چھوڑ نہیں سکتے. تو یہاں جب انہوں نے ہمیں بند گلی میں داخل کرنے کی کوشش کی تو ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وہ شدید رد عمل دیا تھا. اب اس کے بعد چند دن انتہائی حالات کشیدہ رہے، اور پھر آج یہ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں الجزیرہ خبرساں ایجنسی کی، اس کے مطابق اب یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ یہ بات مان چکا ہے کہ جیسے پاکستان کہتا ہے ہم کر لیتے ہیں. یعنی OIC کا اجلاس اسلام آباد میں بلایا جائے گا، اور اس کا ایجنڈا بھی کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان پر جو زیادتی ہو رہی ہے وہ اس کا ایجنڈا ہوگا. اب اس طرح جو مسلمان ممالک 57 مسلمان ممالک ہیں وہ ٹوٹتے ٹوٹتے، ان کا اتحاد ٹوٹتے ٹوٹتے، وہ اللہ نے کیا تو وہ اتحاد پہلے سے بھی زیادہ بہتر مضبوط اب ہو جائے گا، بن جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشیدہ صورتحال جس میں پاکستان نے جو سٹینڈ لیا تھا وہ بہت بہترین وقت تھا اور بہترین سٹینڈ تھا جب انہوں نے لیا. پچھلی حکومتیں ہوتی تو مجھے نہیں امید کہ وہ اس قسم کا سٹینڈ لیتی. ہماری موجودہ حکومت اور ہمارے موجودہ سپہ سالار، ان کی ایک تو یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں، ذہنی ہمانگی ہے، اور انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا اور بڑا یہ بہترین فیصلہ تھا. شاہ محمود کی زبان سے صرف ادا ہوا، فیصلہ پیچھے ہو چکا تھا کہ پاکستان اب مزید جو ہے دباؤ برداشت نہیں کرے گا. پاکستان آزاد ملک ہے، اپنی آزادی سے اپنے فیصلے کرے گا اور اپنا مستقبل جو ہے اس کو بہتر بنائے گا. تو پاکستان کا یہ جو ڈیسیژن تھا یہ بہت اچھا تھا، اور اس کے رزلٹ اللہ کے فضل و کرم سے اچھے آنا شروع ہو چکے ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور ایک دوسری خبر بھی ہے کہ سعودی عرب کے جو ولی عہد محمد بن سلیمان ہیں ان کے لیے کچھ اور مشکلات بھی کھڑی ہو گئی ہیں. ان سے پہلے جو ولی عہد تھے محمد بن نائف، ان کو چونکہ انہوں نے سزا بھی دی، ان سے پیسے بھی ریکور کیے، اور وہ انہی کی شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے، وہ پہلے وزیر بھی رہ چکے ہیں. اور ان کے ایک دوست ہیں سعد الجبری. سعد الجبری پچھلی حکومت جو تھی سعودی عرب کی اس میں وہ اہم عہدوں پہ وہ کام کر چکے ہیں. اور سعد الجبری جو ہیں ان کے امریکہ میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور باقی دیگر ممالک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ سعد الجبری کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. آج کل سعد الجبری جو ہیں وہ کینیڈا بھی رہ رہے ہیں. سعد الجبری نے محمد بن سلیمان پہ
امریکی عدالت میں مقدمہ دائر قتل کا مقدمہ دائر کیا تھا. تو اب اس عدالت نے محمد بن سلیمان کو اس مقدمے میں قتل کے مقدمے میں نوٹس جاری کر دیا ہے. یہ بھی محمد بن سلیمان کے لیے ایک بری خبر ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات اچھے نہیں رکھ سکے. تو سعودی حکومت بھی بری طرح سے پھنس چکی ہے. اب انہوں نے جب یہ سوچا کہ جیسے حالات بن چکے ہیں تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور پاکستان کا مطالبہ انہوں نے مان لیا. تو مزید اس پر اگر عمل درآمد ہوتا ہے اور ہمارے آرمی چیف جو ہیں جب ان کا دورہ سعودی عرب کا ہوتا ہے تو مزید خوشخبریاں آئیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم امہ کے لیے بہترین فیصلہ ہو چکا ہے جو کہ الجزیرہ نے خبر دی ہے. اسی طرح کی اور معلوماتی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا. تو اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر ارشد چودھری کو اجازت دیں. اور اگر میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں بیل کا جو نشان ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی اس قسم کی معلوماتی ویڈیو جو بھی اپڈیٹ ہوں وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں. تھینک یو.